وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو العرش المجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذو العرش المجید، رب دی ذات او ذات ہے جڑی عرش دی مالک ہے، بزرگی والی ذات ہے۔ سلسلہ جاری ہے، بندہ مسلمان اس دنیا تے کیڑے کم کرے گا انہاں کماں دی وجہ تی اللہ کریم اس نو اپنے فضل رحمت اور کرم دے نال قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے دا۔ 69 بندے ذکر ہو چکے نے کل تک۔ اج جس دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے واضح لفظاں وچ فرمایا انہوں عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا، او آخری بندہ 70واں۔ اس دی بعد او بندے ذکر کیتے جان دے جنہاں واسطے لفظ عرش تے استعمال نہیں کیتا گیا لیکن اشارہ ملیا وے کہ فلانی شاید سائے دے تھلے ہون گے تے او چیزاں عرش دے تھلے ہی نے، تو مراد اے ہے کہ وہ بھی عرش دے سائے دے تھلے ہون گے، انہاں نو ذکر کیتا جائے گا۔ اج جڑا آخری بندہ وے جس دے بارے واضح لفظاں چ کہ رب دے عرش دے سائے دے تھلے ہون گے، 70واں بندہ او کیڑا وے؟ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا باب فاتح باب خیبر اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ ارشاد فرماندے نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے جس بندے نے نماز مغرب مکمل کرن تو بعد 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ شریف تو بعد 15 مرتبہ 15 واری قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورہ اخلاص مکمل پڑھی، پھر ہوئے گا کہ جا یوم القیامتی، سبحان اللہ، وہ بندہ قیامت والے دن آئے گا فلا یحجب، انہوں کسی قسم دی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، حتی ینتہی الی ظل عرش الرحمن، حتیٰ کہ وہ بندہ رب دے عرش دے سائے دے تھلے پہنچ جائے گا۔ نماز مغرب مکمل کرن تو بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنے نے کہ 2 رکعتاں وچ سورہ فاتحہ شریف پڑھن تو بعد سورہ اخلاص 15 واری پڑھے گا تو قیامت والے دن وہ بندہ آئے گا اس حالت وچ کہ انہوں کسی قسم دی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی حتیٰ کہ اور رب دے عرش دے سائے دے تھلے پہنچ جائے گا۔ ہن او حدیثاں جنہاں دے وچ عرش الہی دے سایہ دی وضاحت تے نہیں لیکن اشارہ ضرور ہے۔ حضرت سیدنا
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کردے نے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت لوگ میدان محشر دے اندر جمع کیتے جان گے تے ندا لگائی جائے گی این فقراء هذه الامت ومساکینها فیقومون، اس امت محمدیہ دے فقیر اور مسکین لوگ کتھے نے؟ کھڑے ہو جان، سبحان اللہ، وہ کھڑے ہو جان گے، کھڑے ہو کے جس وقت انہوں کو پوچھا جائے گا تسی کیڑے عمل کر دے ہو، کہ تانوں ندا لائی گئی ہے کہ تسی فقیر تے مسکین کھڑے ہو، وہ دوجے لوگ انہوں نے پوچھن گے تسی کیڑے کام کر دے رہے ہو دنیا تے، رب تبارک و تعالیٰ بھی انہوں کو پوچھے گا، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز دا پہلے تو علم ہے، لیکن رب نے جس ویلے پوچھنا ہے انہیں عرض کرنی ہے ربنا ابتلیتنا، اے ساڈے رب تو سانو دنیا تے آزمایا، فصبرنا اساں صبر کیتا، سبحان اللہ، تو لوکاں نو حکمرانی تے سلطنت دیتی، رب فرمائے گا صدقتم، تساں سچی گل کیتی ہے سبحان اللہ، کہ میں تانوں آزمایا، تساں صبر کیتا، میں دوجیاں لوگاں نو سلطنت اور حکمرانی اور بادشاہت دیتی سی، مالداری دیتی سی، جس وقت رب نے فرمانا ہے نا تساں سچ بولیا، نال ہی رب فرمانا ہے جنت ہی چلے جاؤ، سبحان اللہ، حساب و کتاب انہاں لوکاں کولوں لیا جائے گا جنہوں نے میں حکمرانی اور سلطنت اور بادشاہت دیتی سی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو عرض کیتا گیا فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ، اس دن پرہیزگار مسلمان کتھے ہون گے؟ جڑے رب تو ڈردے رہنے وہ کتھے ہون گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یودعو لہم منابر من نور، انہاں واسطے نور دے ممبر رکھے جان گے، سبحان اللہ، کنہاں واسطے؟ جڑے رب تو ڈردے رہے نے اس دنیا تے، پرہیزگار بن کے رہے نے، شریعت دے احکام تے عمل کردے رہے نے، وَيُذَلَّلُ عَلَيْهِمْ بِالْغَمَامِ، وَيُذَلَّلُ عَلَيْهِمْ بِالْغَمَامِ، اور انہاں تے بادلاں دا سایہ کیتا جائے گا، سبحان اللہ، اور بادل ظاہر عرش تو تھلے ہوندے نے، المختصر جسے بادلاں دا سایہ ہونا ہے تے عرش اوپر ہے تے عرش دا سایہ بھی انہاں لوکاں تے ہوئے گا، سبحان اللہ، لیکن وہ بندے ہیں کون نے جنہاں دنیا تے پرہیزگاری اختیار کیتی ہے، جڑے رب تو ڈردے رہے نے، جنہاں شریعت تے عمل کیتا وے، چنگیاں کماں نو کیتا ہے تے بریاں نو چھڈیا وے، شریعت دی کدی مخالفت نہیں کیتی، دین اسلام نو سمجھیا ہے، سمجھن تو بعد اس تے عمل کیتا وے، انہاں واسطے نور دے ممبر رکھے جان گے، اور او جڑے نور دے ممبر ہون گے اتھے نور نہیں کم ہونا، اور نال ہی انہاں لوکاں نو بادلاں دا سایہ کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ علی سبحان کثبان المسک لا یحولہم الفزع الاکبر یوم القیامہ، سبحان اللہ، ترے بندے قیامت والے دیہاڑے کستوری دے ٹیلیاں تے، سبحان اللہ، ٹیلا کتنا اچا ہوندا ہے، وہ کستوری دا بنیا ہوئے گا، ترے بندے اوتھے ہون گے تے انہاں نو قیامت والے دیہاڑے کسے قسم دی گھبراہٹ نہیں ہوئے گی، لا یحولہم الفزع الاکبر، جڑی بہت وڈی گھبراہٹ ہے وہ بھی انہاں نو غمناک نہیں کر سکے گی، انہاں نو گھبراہٹ وحشت پریشانی نہیں ہوئے گی۔ وہ ترے بندے کیڑے نے؟ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ترے بندے کیڑے نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل اما قوما وهم له راضون، سبحان اللہ، ایک او بندہ ہے جنہیں لوکاں دی امامت کیتی تے لوگ او دے تے راضی سی،
ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਰਜੁਲਨ ਕਾਨਾ ਯੁਅਜ਼ਿਨੁ ਫੀ ਕੁੱਲੀ ਯੌਮ ਵ ਲੈਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੀਜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਬਦੁਨ ਅੱਦਾ ਹੱਕ ਅੱਲਾਹ ਵ ਹੱਕ ਮਵਾਲੀਹ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਆਕਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇ ਟੀਲਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਾਈਏ 70 ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 75 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਨ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ, ਫਕੀਰ ਮਸਕੀਨ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਲੋਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਆਕਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 75 ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इंशाअल्लाह बकाया जड़े बंदे रह गए ने कल वाले दरस ही जिक्र किए जाएंगे। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम सानू सारियां नू इन्हां सिफतां वाला बनन दी तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक ही इल्ला बिल्लाह।